السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، واقعہ معراج کے موضوع پر پچھلی قسط میں بھی بات کی، اب اگلی قسط میں بھی اسی موضوع پر بات کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو میرے دوستو، تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس شان سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے کہ مع کل واحد منہم 70,000 ملک، کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تیرے محبوب کو کس طرح جگاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی اور گستاخی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا جبرائیل قبل قدمیہ، کہ اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے تاکہ تیرے کفوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ تو تمام فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام معراج کی رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے رہے تھے۔ تو اس سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ غلام اپنے آقا کے ہاتھ اور پاؤں چوم سکتا ہے، شاگرد اپنے استاد کے ہاتھ اور پاؤں چوم سکتا ہے، اولاد اپنے والدین کے ہاتھ اور پاؤں چوم سکتی ہے، مگر بطور احترام کے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کس طرح آنا ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان اللہ تعالی یقرئک السلام وہو یدعوک وانا حاملوک الی اللہ تعالی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور میں آپ کو لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بلندی، وہ مرتبہ، وہ شان عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ پھر جبریل السلام حضرت والسلام کو مسجد حرام میں لائے اور آپ کا شق صدر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میرا سینہ حلق سے لے کر زیر ناف تک چاک کیا، پھر اسے زمزم سے دھویا، اور پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو کہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں پلٹ دیا اور میرے سینے کو دوبارہ سی دیا، یعنی کہ ملا دیا۔ تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاستخرج قلبی، پس میرا دل نکالا گیا، فغسل قلبی، پس میرا دل دھویا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا دل نکال کر علیحدہ رکھ دیا جائے تو کیا وہ بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا اس کی سانسیں چل سکتی ہیں؟ تو حضرت والسلام کا دل مبارک سینے سے علیحدہ کر دیا گیا تو حضرت والسلام زندہ تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام نہ تو دل کی دھڑکنوں کے محتاج ہیں، نہ زندگی کی سانسوں کے محتاج ہیں، بلکہ دل کی دھڑکنیں اور زندگی کی سانسیں حضور کی محتاج ہیں، حضور ان کے محتاج نہیں ہیں۔ تو جب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو حضرت والسلام زندہ تھے۔ اسی طرح آج اپنی قبر انور میں حضرت والسلام زندہ ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا شق صدر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تاکہ بچپن کے کھیل کود کی طرف آپ کی رغبت نہ ہو۔ دوسری مرتبہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا جب آپ 10 سال کے تھے
اور عالم شباب کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ جوانی کے لوازمات سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ اور تیسری مرتبہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تاکہ وحی کو قبول کرنے کی قوت آپ کے دل کو حاصل ہو سکے۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تاکہ تمام عجائب و غرائب کا مشاہدہ کرنے اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کی قوت آپ کے دل کو حاصل ہو سکے۔ تو اس طرح 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا۔ تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے بطحائے مکہ میں لایا گیا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کے ساتھ ہر 70 ہزار فرشتے تھے، انہوں نے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میرا استقبال کیا اور بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرے پاس ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے، جو خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا۔ تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رنگ سفید تھا۔ براق کا لفظ برقن سے نکلتا ہے جس کا معنی ہے بجلی کی سی رفتار۔ تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ ہماری آنکھ جو کہ گوشت پوشت کی بنی ہوئی ہے، جس کی خوراک سبزیاں اور ترکاریاں ہیں، ہماری آنکھ میں نور کا ایک ہلکا سا ذرہ ہے۔ تو جب ہم نظر اٹھاتے ہیں تو ایک آن میں چاند، سورج، ستارے اور آسمان ہماری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ زمین سے کروڑوں اربوں میل کے فاصلے پر ہے۔ تو ہماری آنکھ جو کہ گوشت پوشت کی بنی ہوئی ہے، اس میں نور کا ایک ہلکا سا ذرہ ہے، اور جو نور علی نور ہو، جو سر سے لے کر پاؤں تک نور ہو، اس کی نظر کا کیا کمال ہوگا۔